ویکینڈ پہ بہت ساری اہم جو معلومات ہیں یا خبریں ہیں یا اطلاعات ہیں وہ گردش میں رہیں مثلاً یہ کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اور پاکستان تحریک انصاف کی کچھ بات بن رہی ہے، کچھ ڈیل کی خبریں ہیں، کچھ مفاہمت کی باتیں ہیں مقتدرہ کے ساتھ، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، اور اس کی وجہ بنی وہ ایک افطار پارٹی یا افطار ڈنر جو کہ کور کمانڈر پشاور میں کہ ہاں ہوا، اور اس میں وزیر اعلیٰ کے ساتھ ساتھ پوری کابینہ جو ہے اس میں شامل ہوئی۔ کہا یہی گیا کہ اس میں کچھ امن و امان اور سیکیورٹی سے متعلق معاملات کے اوپر بریفنگ تھی۔ بہرحال اس سے چہمہ گوئیوں نے اور افواہوں نے جنم لیا، اطلاعات تک رسائی بھی موجود نہیں تھی۔ بالآخر اس بات کے اوپر پاکستان تحریک انصاف نے یہ کہا کہ یہ ملاقات ہوئی ہے۔ اس کے بعد ظاہر ہے کہ اس سے پہلے ہی ایک ریلیف کی خبریں آ رہی تھی کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کو ریلیف مل رہا ہے، توشہ خانہ کیس ہو یا دیگر معاملات ہوں۔ 9 مئی کے جو واقعات ہیں اس کے اندر بھی ریلیف ملا، اور آپ نے دیکھا کہ اسی ویکینڈ پہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کے جو احکامات تھے اس کے مطابق بہت سارے ملزمان جو ہیں ان کو رہا کیا گیا ہے ان کی سزا ختم ہونے سے پہلے۔ یہ بھی ایک اہم ڈیولپمنٹ تھی جو کہ سامنے آ گئی، اور اسی کی بنیاد کے اوپر یہ ڈیل اور مفاہمت کی خبریں جو ہے وہ چل پڑی۔ اب دیکھنا یہ کہ کیا واقعی کوئی ایسی خبر ہے، کوئی ایسے معاملات ہیں جو کہ بیک ڈور چینل سے شروع ہو چکے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف اور مقتدرہ کے بیچ کوئی پل کے طور پہ کچھ کام ہو رہا ہے، کچھ لوگ جو ہیں وہ سی بی ایمز کر رہے ہیں، کرنا چاہتے ہیں، یا خود پاکستان تحریک انصاف کی یہ خواہش ہے یا چیئرمین تحریک انصاف کی یہ خواہش ہے۔ یہ بھی یاد رکھا جائے کہ عمران خان صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ بھی دیا ہے جس میں کہ انہوں نے اعلیٰ عسکری قیادت کو براہ راست ان کے اوپر الزامات لگائے ہیں۔ تو ایک طرف تو یہ خبریں ہیں اور دوسری جانب جو ہے وہ براہ راست الزامات ہیں، تو کیا کہا جائے؟ کیا واقعی بات نہیں بن رہی تو یہ پریشر ڈالا جا رہا ہے، یا بات بن رہی ہے تو مفاہمت کا تاثر زائل کرنے کے لیے اس طرح کی باتیں جو ہے سامنے آ رہی ہیں؟ اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ دوسری بات یہ کہ کیا عمران خان صاحب رہا ہو سکتے ہیں؟ بہت سارے لوگوں نے اس کے اوپر بھی بات کی، ان کے اوپر توشہ خانہ سزا معطل ہوئی ہے۔ سائفر کیس کے اندر معاملات جو ہیں وہ ابھی تک زیر سماعت ہیں، لیکن کہا جا رہا ہے کہ اس میں بھی ریلیف کے امکانات موجود ہیں، اور صرف یہی نہیں، اب آگے جو کچھ اور مقدمات ہیں ان پہ بھی ابھی تک کوئی سزا نہیں ہے۔ مثلاً 190 ملین پاؤنڈ سکینڈل جو ہے اس کے اندر ابھی تک سزا نہیں ہے، اور 9 مئی کے کیسز کے اندر نامزد ضرور ہیں لیکن فیصلہ نہیں ہوا اس معاملے کے اوپر۔ تو یہ بھی ایک چہمہ گوئیاں ہیں، اور اس کے اوپر لطیف کھوسہ صاحب نے تو صاف کہا کہ جلد جو ہے رہائی متوقع ہے عمران خان صاحب کی۔ ایسا ہو سکتا ہے یا نہیں، اس کے اوپر بھی آج کے اس پروگرام میں بات کریں گے۔ سینیٹ الیکشن ہے، چیئرمین ڈپٹی چیئرمین بائیکاٹ کا اعلان کیا ہے پاکستان تحریک انصاف نے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہائی کورٹ میں بھی پہنچ گئے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی زرقا صاحبہ جو ہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ معطل کیا جائے ان الیکشنز کو جو کہ ہو رہے ہیں۔ یہ بھی ہو پائے گا نہیں ہو پائے گا؟ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ساتھ اگر دیکھا جائے تو وزیر اعظم پاکستان بھی سعودی عرب میں ہیں، کہا جا رہا ہے کہ بہت اہم وہاں پہ معاملات ڈسکس ہوئے ہیں، لیکن اس کا جو اعلامیہ ہے وہ کیا کہہ رہا ہے؟ کیا پاکستان کے اندر واقعی سرمایہ کاری ہونے جا رہی ہے 5 ارب روپے کی، یا اس معاملے کے اوپر ابھی کوئی پیش رفت نہیں ہے 5 ارب ڈالر کی؟ تو اس کے اوپر بھی بات کریں گے کہ اچھے کی خبریں ہیں یا نہیں۔ تو آج کے اس پروگرام میں، اور ساتھ ہی ساتھ میں عید کے بعد کچھ تحریک کی بھی بات ہو رہی ہے۔ مولانا البتہ الگ صفحے پہ کھڑے نظر آتے ہیں، لیکن جو متحدہ محاذ ہے کا وہ تحریک شروع کرے گا نہیں کرے گا، کہاں تک پہنچے گی، حکومت کا خاتمہ ہو سکتا ہے کہ